ذریعے انسان اپنے آپ کو بنا رہا ہے. جس طرح انسان کی جسمانی اعضاء ہیں وہ ماحول کے اندر، محیط کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ کائنات کی اس فضا کے اندر جس طرح اس کے اوپر تاثیر ہو رہی ہے مختلف قوات کی، اسی طرح انسان کی فکر، انسان کی عقل و انسان کے افکار بھی متاثر ہو رہے ہیں. مثلا انسان تنفس نہیں لے سکتا، سانس نہیں لے سکتا اگر ہوا نہ ہو. سانس نہیں لے سکتا، مر جائے گا اگر ہوا نہ ہو. اسی طرح انسان کی شخصیت بھی بن رہی ہے، الہامات لے رہا ہے وہ مختلف طریقوں سے. اب ہمیں لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کون سے ریسورسز ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے منابع ہیں جن سے انسان اپنی شخصیت کو پروان چڑھا رہا ہے. قرآن نے متعدد جگہوں پر بیان فرمایا ہے. ان میں سے ایک سبب دوست کو قرار دیا ہے کہ دوست انسان کی شخصیت بنانے میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تمنا کریں گے، کچھ لوگ افسوس و نادم و پشیمان ہوں گے کہ ایک کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کیونکہ اس دوست نے میری آخرت تباہ کر دی، اس دوست نے میری شخصیت خراب کر دی، اس دوست نے میری دنیا خراب کر دی. اگر اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، اس کے ساتھ تعلقات نہ رکھتا تو میں خراب ہوتا، آج اس مقام پر نہ پہنچتا. انسان اسی طرح پروان چڑھتا ہے. گھریلو شروع جب پیدا ہوتا ہے انسان تو پہلے اپنے ماں باپ کے ذریعے وہ پروان چڑھتا ہے. ماں باپ کے مختلف اعمال و کردار کو دیکھتا ہے، حس کرتا ہے، جذب کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور رد عمل اچھائی و برائی کو وہ پڑھ کر نہیں سیکھتا. یہ نہیں ہے کہ بچپن میں ہی وہ کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور سیکھنے لگ جائے کہ کس چیز کو اچھا کہا جاتا ہے، کس چیز کو برا کہا جاتا ہے. بلکہ ماں باپ کے اعمال و رد عمل و عکس العمل کو دیکھ کر یہ پہچان رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز قبیح ہے اور کون سی چیز حسن ہے. یعنی اگر ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں تو در حقیقت بچہ ایبزرو کرتا ہے، جذب کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ جھوٹ ایک اچھی چیز ہے. اسے کسی کتاب کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ مثلا کتاب میں جا کے وہ پڑھے کہ کتاب جھوٹ بری چیز ہے، بلکہ ماں باپ کے اعمال و ماں باپ کے رفتار و ماں باپ کے کردار کو دیکھ کر یہ ایبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ معاشرے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی شخصیتوں کو بنائیں. ہم پہلے دیکھیں کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ کون سے ریسورسز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی شخصیت کو عروج دے سکتے ہیں، وہ کون سی منابع ہیں، وہ کون سے ریسورسز ہیں کہ جن کے ذریعے ہماری شخصیت خراب ہو سکتی ہے. ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف رجوع کریں گے. در حقیقت یہی چیز باعث بنی کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، کیونکہ معاشرہ اس ڈگر پر پہنچ چکا تھا، اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی. خود امام علی علیہ السلام جب خلیفہ بنانے کے لیے لوگ آئے تو امام نے انکار کیا، کہا کہ جاؤ، میں تمہارا خلیفہ نہیں بن سکتا، بلکہ میں وزیر بننا زیادہ پسند کرتا ہوں. کیونکہ امام دیکھ رہے تھے کہ لوگ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے واپسی ان کی اصلاح نہیں کی جا سکتی. لیکن اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی لیے در حقیقت قیام کیا کہ تاکہ اپنے لہو سے، اپنے خون سے معاشرے کو ابھار دیں، معاشرے کو بیدار کریں، معاشرے کو اٹھا دیں، تاکہ معاشرے کے اندر بیداری آ جائے، آگاہی آ جائے. لیکن معاشرہ اتنی آسانی سے نہیں اٹھتا. شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فلسفہ اخلاق کے نام سے. فلسفہ اخلاق یعنی اخلاق کی غایت کیا ہے، اخلاق کا فلسفہ کیا ہے، اخلاق کا مقصد کیا ہے، یعنی اخلاقیات کس وجہ سے رکھی گئی اسلام میں. اس میں شہید فرماتے ہیں کہ خود پسندی 3 قسم کی ہوتی ہے. یعنی جو انسان خود پسند ہوتا ہے، اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اپنی تعریفیں سننا پسند کرتا ہے، وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک خود پسندی شخصی ہے، یعنی انسان فقط اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی لوگ میری تعریفیں کریں، لوگ مجھے بلائیں،
لوگ مجھے بابا کریں، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ مجھے فلان کریں. اور ایک خود پسندی ایک گھریلو ہے، یعنی انسان اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا ہے، انسان اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا ہے، انسان اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا ہے. یہ خود پسندی ایک گھریلو ہے. یعنی انسان کی جو خود پسندی ہے اس کا دائرہ کار تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، دائرہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے. اور ایک خود پسندی ملی ہے، قومی ہے، کہ انسان کی خود پسندی قومیت کے دائرے میں آ جاتی ہے، تھوڑی اور وسعت اختیار کر لیتی ہے. لیکن اسلام نے ہمیں منع کیا ہے ان تینوں خود پسندیوں سے، لیکن اجتماعیت کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے. اجتماعیت سے مراد ضروری نہیں کہ ہم کسی حزب کا حصہ بن جائیں، اجتماعیت سے مراد یہ نہیں کہ ہم کسی پارٹی کا حصہ بن جائیں، لیکن ہمارے معاشرے میں خصوصاً پاکستانی معاشرے کے اندر انفرادیت زیادہ غالب ہے. انفرادیت زیادہ غالب ہے. ہم بولتے ہیں کہ بھائی ہماری اپنی زندگی چل رہی ہے، چلنے دو، میرے بچے کہیں پہنچ رہے ہیں پہنچنے دو. لیکن اجتماعی سوچ ہمارے اندر نہیں ہے، اجتماعی سوچ کا فقدان ہے. آپ یہ دیکھ لیں مثلا ڈیفینس کے اندر بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، پیسے والے لوگ ہیں. ایک بندہ چاہے تو پورے ڈیفینس کا جو علاقہ ہے اس کو صفائی، اس کی نظافت کروا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں پانی میں جب بارشیں آتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، پورا کا پورا روڈ اکھڑ کے چلا جاتا ہے. لیکن ایک کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ روڈ بنوا دے، وہ علاقہ بنوا دے. کیوں؟ کیونکہ اجتماعی سوچ کا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں کیوں مثلا اکیلا کیوں ہوں یہاں پر، میں کیوں اکیلا پاگل کیوں میں. مثلا ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر آپ مثلا بولے کسی باطل کے خلاف قیام کریں، باطل کے خلاف جو باطل ہے اسے باطل بولے، نہیں بولتے. کیوں؟ کیونکہ میں پاگل ہوں، کیوں مرنا ہے مجھے، یا میں نے اپنے لیے خطرات بول دینے ہیں کہ میں جو ہے مثلا فلاں اس کے ساتھ دشمنی بولوں. لیکن امام حسین علیہ السلام اس کے برعکس بیان کرتے ہیں. جب امام حسین نکل رہے تھے مکہ سے تو امام نے آخری خطبہ دیا لوگوں کو، اور اس خطبے میں یہ جملات بیان فرمائے کہ من کانا فینا بادلا محجتہ، من کانا فینا بادلا محجتہ، کہ اے لوگوں میں جا رہا ہوں، جو بھی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ راہ خدا میں جان دے، راہ خدا میں خون دے، وَمُوقِنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ، اور جو چاہتا ہے کہ خدا بند متعال کے ساتھ ملاقات کرے، فَيَرْحَلْ مَعَانَا، بس وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو جائے، ہمارے ساتھ آ جائے. ضروری نہیں کہ تحریک عاشورہ کا حصہ بننے کے لیے ہمیں 1400 سال پہلے 61 ہجری میں جانا پڑے گا، بلکہ آج بھی آپ قیام حسینی کا حصہ بن سکتے ہیں، آج بھی آپ تحریک حسینی کا حصہ بن سکتے ہیں، آج بھی آپ نہضت حسینی کا حصہ بن سکتے ہیں، اگر فکر عاشورہ کو اپنا لیں، اگر افکار عاشورہ کو اپنا لیں، اگر تعلیمات عاشورہ کو اپنا لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ پسند پیچھے ماضی میں چلے جائیں. اگر آج بھی آپ کے اندر اجتماعی سوچ آ جائے، آج بھی اگر آپ کے اندر اجتماعیت کی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جائے، در حقیقت آپ 61 ہجری میں ہیں، در حقیقت آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی اجتماعی حادثہ معاشرے کے اندر، جب کوئی بھی حادثہ رونما ہوتا ہے اجتماعی، تو یہ دفعتاً رونما نہیں ہوتا، دفعتاً رونما نہیں ہوتا یعنی ایک ہی دفعہ میں رونما ہو جائے، بلکہ اس کی جڑیں، اس کے ریشے و اس کی جڑیں ماضی و سابقہ ادوار سے مربوط ہوتی ہیں. یہ جو کربلا کا واقعہ رونما ہوا، وہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، در حقیقت ایسا نہیں تھا کہ دفعتاً ہو گیا، بلکہ اس کے ریشے و اس کی جڑیں سابقہ ادوار سے مربوط تھیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح جاہلیت عرب غالب آئی اسلام کی تعلیمات پر. ابھی میں نے بیان کیا نا آپ کو کہ کس طرح خلیفہ اول کو مقرر کیا گیا قریشیت کی بنیاد پر، تعصبات قبائلیت کی بنیاد پر. اسی طرح خلیفہ دوم نے عجموں کو، یعنی غیر عرب جو عرب نہیں تھے، ان کو مدینہ پر مکہ پر پابندی لگا دی کہ خبردار داخل نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح عجموں کے اوپر عربوں کو فوقیت دی. اور خلیفہ سوم جب آئے
تو یہ قبائلیت اپنے اوج کو پہنچ گئی کے لیے، جو انسان کی اپنی جسم کے لیے، جو انسان کی افکار کے لیے، جو انسان کی شخصیت کے لیے، جو انسان کے گھریلو افراد کے لیے، جو انسان کے معاشرے کے افراد کے لیے مضر ہے، در حقیقت ان سب سے اپنے آپ کو محفوظ بنانا تقویٰ کہلاتا ہے۔ برائے تعجیل ظہور قائم آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں تو یہ جو پانی جگہ جگہ ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہوتا ہے، گٹریں نکل رہے ہیں جگہ جگہ، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ بالکل متقی کس نام کے وہ تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ کرے، اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائے، خواہ وہ آلودگی ظاہری ہو خواہ وہ آلودگی باطنی ہو، انسان کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح تقویٰ یہی ہوتا ہے کہ انسان جو معاشرے کے اندر برائیاں رونما ہو رہی ہیں ان کے اسباب تک پہنچے اور ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کرے، وہ متقی کہلاتا ہے، اور وہ متقین میں سے ہے۔ اور پروردگار عالم انہی متقین کو پسند کرتا ہے اور انہی متقین کے لیے بہشت رکھی گئی ہے۔ بس عزادارو، یہ پہلا عنصر، یہ تیسرا عنصر تھا، اور تیسرا انگیزہ تھا، اور تیسرا سبب تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو بھڑکایا، جس نے امام حسین علیہ السلام کو مبعوث کیا و تڑپایا و گرمایا کہ امام حسین حاکم وقت کے خلاف قیام کریں۔ اور چوتھا انگیزہ اجتماعی تھا، وہ انگیزہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو تڑپایا و گرمایا، وہ انگیزہ اجتماعی تھا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اجتماع و معاشرہ فساد کی جانب جا رہا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا قول پڑھا وہ یہی ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں خروج نہیں کر رہا نہ شر پھیلانے کے لیے، نہ ہی فساد پھیلانے کے لیے، اور نہ ہی ظلم پھیلانے کے لیے، بلکہ کیوں کر رہا ہوں؟ وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں در حقیقت میرے خروج کا مقصد، در حقیقت میرے قیام کا مقصد اصلاح امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر، اور میرا ارادہ ہے کہ میں کیا کروں؟ امر بالمعروف کروں ونہی عن المنکر کروں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ فقط میں یہ کام کر رہا ہوں، میں ہی فقط امر بالمعروف کر رہا ہوں اور میں ہی فقط نہی عن المنکر کر رہا ہوں، بلکہ وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، بلکہ اس سے پہلے میرے جد یہ کام کر چکے ہیں، اس سے پہلے میرے بابا یہ کام کر چکے ہیں، ان کی سیرت کو میں اپنا رہا ہوں۔ میرے بابا اور رسول و جد کی یہ سیرت رہی ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کریں۔ معاشرہ و اجتماع در حقیقت ایک حقیقت ہے۔ خود علم نفسیات کے اعتبار سے بھی انسان کے وجود و انسان کی شخصیت پر تین چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک، انسان کی وراثتی و خاندانی خصوصیات انسان کے اندر آتی ہیں، جینیٹک خصوصیات جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا جو خاندان ہے اور جو وراثت میں اسے مواد ملتا ہے وہ انسان کے اندر پروان چڑھتی ہے، اور انہی خصوصیات کی بنیاد پر انسان کی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا عنصر اجتماع ہے، محیط ہے، معاشرہ ہے۔ اب یہ محیط و معاشرہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں تو معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں، بلکہ در حقیقت آج کا زمانہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آج کا زمانہ بنو امیہ نے آ کر انہی قبائلی تعصبات کو اجاگر کیا پھر سے، جس طرح یزید لعین نے کہا نا کہ میرے آبا و اجداد آج اگر زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے ان کا انتقام کس طرح لیا تو وہ آج مجھے شاباشی دیتے۔ در حقیقت قومی تعصب آپ دیکھ لیں خود، ہم یہی سقیفہ بنی ساعدہ، سقیفہ جو رونما ہوا، اس میں جو معیارات، جو دلائل پیش کیے گئے اور جن دلائل کی بنیاد پر خلیفہ منتخب کیا گیا، کون سے دلائل تھے؟ مہاجرین کے کچھ افراد جو وہاں گئے سقیفہ پر، انہوں نے کون سے دلائل دیے؟ یہی دلائل دیا انصار کے مقابلے میں کہ ہم قریش ہیں،
ہم کیا ہیں؟ قریش. رسول اللہ بھی قریش میں سے تھے، بس حاکمیت کا حق قریش کے پاس ہے. یعنی قریشیت، قبائلیت باعث بنی کہ جانشین خدا کو پس پش ڈال دیا جائے. اور یہ تعصبات ختم نہیں ہوتے. ہم دیکھیں آج کے زمانے میں، ابھی چند روز پہلے آپ نے دیکھا محرم کے ایام آنے سے پہلے سندھی اور پٹھانوں کا جھگڑا ہوا. وہی ہوا سندھ کے اندر کسی حیدرآباد میں کسی ہوٹل پر. اب یہ جو بیان کیا گیا مطلب واقعہ حقیقی واقعہ نہیں معلوم کیا ہوا کہ ایک ہوٹل مالک کا پٹھان، وہاں پر کچھ سندھی جاتے اور کھانا کھاتے روزانہ اور بدماشی کر کے پیسے نہیں دیتے. تو ایک دن اسے غصہ آیا، اس نے مانگا بھائی پیسے دے دو، کیا روز کھانا کھا کے پیسے نہیں دیتے اور واپس چلے جاتے. تو اس پر ان کی لڑائی شروع ہوئی اور اس میں پشتون جو مالک تھا اس ہوٹل کا، اس نے اس کو قتل کر دیا، ایک فرد کو. تو اسی فرد افراد کی آپس کی لڑائی تھی، اس کو قومیت کا رنگ دے دیا گیا. اور کس قدر خون ریزی ہوئی آپ جانتے ہیں. کراچی کے اندر بھی اس کے اثرات یہاں پر پائے گئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومیت در حقیقت آج بھی پائی جاتی ہے. ہم دیکھیں آج ہم نے اپنی مساجد، ہم نے اپنے امام بارگاہ، ہم نے اپنی شخصیات، ہم نے اپنے علماء تقسیم کر دیے ہیں. کس کی بنیاد پر؟ قومیتوں کی بنیاد پر. کہ بھائی فلان ہماری قومیت کی امام بارگاہ ہے، یا ہمارے فلان کی یا ہماری قومیت کی مسجد ہے، یا یہ ہمارے فلان شخصیت جو یہ ہماری قوم کا ہے. در حقیقت وہ جاہلیت کی رسومات آج بھی پائی جاتی ہیں. لیکن دین اسلام نے ان تعصبات اور ان خرافات کو برکنار کیا، ہٹایا. لیکن اس کے باوجود یہ معاشرے کے اندر پائے جاتے رہے. ان تعصبات، اب یہ تعصبات ہو سکتا ہے علاقائی پرستی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے شہر یعنی ہم شہری ہونے کی بنیاد پر ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ملک ہونے کی بنیاد پر ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم مسلک ہونے کی بنیاد پر ہوں. بہت سارے جھگڑے جو آج معاشرے کے اندر رونما ہوتے ہیں، در حقیقت آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ یہ جان لیں گے کہ یہ در حقیقت افراد کی لڑائی تھی. لیکن اس کو ہم مسلکی رنگ دے دیتے ہیں، ہم اس کو قومیائی رنگ دے دیتے ہیں، ہم اس کو علاقائی رنگ دے دیتے ہیں. ابھی بہت سے واقعات جو لڑائی مثلا ہوتی ہے، ایک شیعہ فرد ہے یا ایک سنی فرد ہے، ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن اس کو مسلکی رنگ دے کے فوراً سے لڑائی جھگڑا اور نزاع اختیار کر لی جاتی ہے معاشرے کے اندر. ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے چیزوں سے. اسی لیے اور یہ در حقیقت یہ ایک فتنہ ہے ایک طرح کا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک نظم ہے، ان کی مکمل ایک نظم ہے، اس میں یہی اسی چیز کو بیان کیا. یہی وطنیت، یہی قوم پرستی، یہی علاقہ پرستی ایک پوری مکمل نظم ہے. اس میں سے چند اشعار یہ ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے. یعنی آج جو ہمیں موجودہ شیطان کے پرستوں نے، شیطان کے پرستاروں نے جو ہمیں خدا بنا کر دیے ہیں، ان خداؤں میں سے ایک خدا وطنیت ہے. یہ فلان ہمارے وطن کا ہے، یہ فلان ہمارے وطن کا ہے. اور اس وطنیت پرستی نے مذہب کو دفن کر دیا ہے. اور یہ وطنیت پرستی کا لبادہ در حقیقت مذہب کے لیے کفن کی مانند ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، خود آپ کے پڑوس میں، ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے یہ علاقہ پرستی جو میں نے آپ کو بیان کی. آپ کے پڑوس میں ہندوستان میں بہت سارے علماء کی ویڈیوز آج بھی موجود ہیں جن کا نعرہ یہی تھا کہ ہم نے پاکستان جانا قبول نہیں کیا، ہم نے اسے نہیں مانا. کیوں؟ بلکہ وہ اسلام کی طرف ہمیں بلا رہے تھے لیکن ہم نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہندوستان پیارا تھا، ہمیں ہندوستان پیارا تھا. یعنی وطنیت آڑے آ گئی کہ یعنی اسلامی ملک و اسلامی حکومت اختیار قبول کرنے کے لیے، قبول نہ کرنے کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں در حقیقت یہ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. یعنی
قومیت و وطنیت یا کسی مخصوص سرزمین سے تیرا تعلق نہیں ہے، بلکہ تو مقید نہیں ہے کسی سرزمین کے اندر، کسی جغرافیہ کے اندر، بلکہ اسلام تیرا دیش ہے۔ اسلام جہاں کہیں بھی پایا جاتا ہو در حقیقت وہ تیری سرزمین ہے، وہ تیرا دیش ہے، وہ تیرا وطن ہے، اور تو مصطفی ہے، اور تو مصطفیٰ کا پیروکار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبیلہ پرستی در حقیقت آپ اگر قبیلہ پرستی آج کے زمانے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں، قبائلی علاقے جو ہے پاکستان کے اندر موجود، خصوصاً یہ ایجنسیاں جو بنی ہوئی ہے، فاٹا ایجنسی، ابھی تو فاٹا کو منظم کر دیا گیا ہے، اسی طرح قرم ایجنسی ہے اور اکثری ایجنسی ہے۔ آپ یہاں دیکھ لیں قبائلی بنیادوں کے اوپر کس طرح لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کس قدر تعصب پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں یہ قبیلہ پرستی بہت زیادہ اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ عثمان نامی ایک شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کا رہائشی تھا، لیکن علی الظاہر ظاہری طور پر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن منافقین میں سے تھا۔ جنگ احد میں اس نے آنے سے انکار کیا کہ میں نہیں آؤں گا، بہانہ کر دیا۔ لیکن جب مردوں نے وہاں کے جو موجود تھے، بیماری مختلف عذر کی وجہ سے نہیں گئے تھے، اور خواتین نے اسے سرزنش کی کہ کیا عورتوں کی طرح تم یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، جنگ کرو، تو وہ چلا گیا۔ اس سرزنش کی وجہ سے جنگ میں چلا گیا، اور جنگ میں جا کے بہت دلیر آدمی تھا۔ سب سے پہلے تیر اسی نے چلایا جنگ احد میں قریش کے خلاف، اور سات لوگوں کو بھی قتل کیا، اور اس لڑتے لڑتے جب زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لے کر لا کر زمین پہ گرا اور مرنے والا تھا، تو قدادہ ابن نعمان ایک شخص ہے، وہ اس کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مبارک ہو شربت شہادت، تمہیں مبارک ہو کہ تم شہید ہونے والے ہو۔ تو مرتے ہوئے بھی کہنے لگا کہ میں نے کوئی خدا کے لیے جنگ نہیں کی، بلکہ میری خواہش یہ تھی کہ مبادا، اگر خبردار کہ قریش کہیں آ کر ہمارے نخلستانوں پر قبضہ نہ کر لے۔ یعنی وہ قبائلی تعصب اسے لے کر آئی تھی جنگ میں، اسلام وہ خدا کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عثمان اہل جہنم میں سے ہے، کیونکہ اس نے جو در حقیقت جنگ کی یا یہ جو جنگ میں آیا یہ خالصتاً للہ نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے آیا اپنی قریشیہ، اپنی قبائلیت کی وجہ سے آیا۔ جبکہ ہم پڑھتے ہیں نا امام علی علیہ السلام کا واقعہ، اگر آپ کو خلوص دیکھنا ہے تو واقعہ مولا علی کو دیکھیں۔ جنگ خندق میں جب امام علیہ السلام نے عمر ابن عبدود کے ساتھ جنگ لڑی اور عمر ابن عبدود کو نیچے لٹا دیا اور قریب تھا کہ اسے قتل کر دیتے، لیکن عمر ابن عبدود کا بھی ایک نام تھا، اس زمانے میں عربوں میں اس کا نام تھا، بہت پہلوان و دلیر آدمی تھا۔ جب امام علی علیہ السلام اس کے سینے پر سوار ہوئے اور اسے قتل کرنا چاہا تو تھوڑی دیر ہو گئی، اسے یہ گوارا نہ ہوا کہ دشمن میرے سینے پر بیٹھے زیادہ دیر کے لیے، تو اس نے امام علی علیہ السلام کی حتاقی کی، یعنی اپنا لعاب دہن امام کی طرف پھینک دیا، اور امام جب کہ اس نے بے احترامی امام کے ساتھ کی تو امام فوراً اٹھ گئے، اٹھ کے آگے چلے گئے، چند قدم چلے اور اس کے بعد آ کر دوبارہ اسے قتل کر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا، اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ تو چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسی ٹائم پہ مار سکتے تھے۔ تو مولا نے فرمایا کہ چونکہ میں پہلے خالصتاً للہ قیام کر رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ بے احترامی کی میرے ساتھ، لعاب دہن میری طرف پھینکا تو مجھے غصہ آ گیا، ظاہر ہے انسان کو غصہ آ جاتا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ جو قیام و جو اسے قتل کر رہا ہوں، میں قتال کر رہا ہوں، اس کے ساتھ للہ کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ میرا غصہ بھی اس میں دخیل ہو جائے، تو میں نے اسی لیے اسے رہا کر دیا، اسے چھوڑ دیا۔ خلوص یہ ہوتا ہے جو خالصتاً للہ ہوگا۔ لیکن جاہلیت کے زمانے میں اور جاہلیت کے بعد بھی یہ چلتا رہا، اور ہمیں چاہیے، اور امام حسین علیہ السلام کا پیام و قیام بھی یہی ہے عاشورہ کا، کہ تاکہ ہم ان جاہلیت کی رسومات سے نکلیں، قبیلہ پرستی سے نکلیں، قوم پرستی سے نکلیں، علاقہ پرستی سے نکلیں، نہ کہیں کہ یہ فلاں ہمارے علاقے کا ہے، یہ فلاں ہمارے
مثلا جو ہے وطن کا ہے، فلان ہمارے جو ہے قوم کا ہے، قومیت بنیاد نہ ہو بلکہ تقویٰ بنیاد ہو۔ اس لیے قرآن نے تقویٰ کو معیار قرار دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے کہ جس کا تقویٰ بلند ہو۔ اب یہاں تقویٰ بھی مفصل مفہوم رکھتا ہے، ہمارے اندر جو رائج ہو گئے ہیں اس میں امام نے بیان فرمایا کہ کیا حادثات اور کیا واقعات علماء ہوئے، پہلے خلیفہ کو کس طرح منتخب کیا گیا، اس نے کیا کیا، دوسرا خلیفہ کس طرح مقرر ہوا، اس نے کیا کیا، اور تیسرے خلیفے کے جب وہاں براجمان ہوئے اس کا بیان فرمایا امام نے کہ جب یہ تیسرا آیا تو پیٹ پھلایا ہوئے آیا۔ نعرے حیدری، آواز بلند سلوات، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرے حیدری، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی جو اس کے قبیلے کے تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے بیت المال کو اس طرح نابود کیا، اس طرح برباد کیا جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتی ہے۔ بہار میں عموماً فصلیں اپنا اگلنا شروع ہو جاتی ہیں، زمین اگلنا شروع کر دیتی ہے فصلوں کو، تو اونٹ اس وقت جب اس کو چرایا جاتا ہے تو وہ کھاتا کم ہے اور خراب زیادہ کرتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے خلیفہ سوم کے زمانے میں اس طرح بیت المال کو تباہ و برباد کیا جس طرح اونٹ فصل ربی میں چارہ چرتا ہے، اس طرح تباہ کیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کس طرح مسلط ہو گئے یہ لوگ، حتی وہ اصحاب جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی اب بڑے بڑے قصر اور بڑے بڑے کاخ انہوں نے بنا لیے ہیں۔ وہ اصحاب جن کو کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی انہوں نے درہم و دینار کے انبار لگا دیے ہیں۔ یہ واقعات رونما ہوئے تھے۔ اس کے بعد بنو امیہ جب خصوصاً معاویہ جب حاکم ہوا تو اس نے تو اور زیادہ تباہی پھیلا دیا، اس نے قبائلیت کو اور اوج دی، اور حتیٰ وہ تعصبات لے کر آیا، وہ خرافات لے کر آیا کہ جو اسلام میں ممنوع قرار دی گئی تھی۔ ابن زیاد جس کا بیٹا ہے زیاد ابن عبید، اس نے امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جب امام علی خلیفہ تھے معاویہ نے خط لکھا زیاد ابن عبید کو اور کہا کہ تو در حقیقت میرا بھائی ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے۔ اسلام کا ایک قانون ہے کہ اگر کنیز بدکاری کرے کسی کے ساتھ اور متولد ہو جائے، اس سے بچہ متولد ہو جائے تو در حقیقت وہ بچہ اس زناکار جس کے ساتھ زنا کر کے وہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے شوہر یا اس کے مالک کا ہوتا ہے، اور جو زنا سے جس کے بچہ متولد ہوا ہے اس زناکار کو سزا دی جاتی ہے، اس کو بچہ نہیں دیا جاتا۔ تو اس نے اس جاہلیت کی رسم پر فخر کیا کہ تو در حقیقت کیونکہ زیاد کی جو ماں تھی سمیہ، اس کے بقول کہ اس نے اس کے باپ ابو سفیان کے ساتھ زنا کیا اور یہ زیاد ابن عبید متولد ہوا، اور زیاد ابن عبید کو فارس کا امام نے گورنر مقرر کیا تھا۔ اس تک یہ خبر پہنچی تو یہ غصے میں آیا اور اس نے امام علی کو کہا کہ اس نے میرے بارے میں ایسا کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، لیکن امام نے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ امام علی کے زمانے میں یہ ٹھیک رہا زیاد ابن عبید، لیکن جب امام علیہ السلام کی خلافت کا دور ختم ہوا تو یہ خبیث پھر دوبارہ اس نے جو ہے اپنی سابقہ حالت کرا دیا، اور ظاہر سی بات ہے جیسا باپ ویسا بیٹا۔ زیاد ابن عبید سے ہی زیاد مرحوم پیدا ہوا کہ جس نے جو باعث بنا قتل سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا دکھ پڑے بس عزاداروں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں آگاہی کی ضرورت ہے، ہمیں مطالعات کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھیں، مختلف علماء کو پڑھیں، خصوصاً اہل سنت کو پڑھیں۔ عبارتیں جو ہوئی زیادہ تر اہل سنت کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، خود الغارات ہے، الاستیعاب ہے، اور مرابط الصحب ہے،
مسعودی کی، ان سب کا بیان ہوا ہے کہ کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اور اس قدر مظالم دکھائے گئے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ در حقیقت اس قدر مظالم لائے گئے اور واقعاً ہمارے دل بہت سخت ہو چکے، خدا شاہد ہے ہمارے دل بہت سخت ہو چکے، وہ کرنا رونے کے لیے اور گریہ کرنے کے لیے فقط نام حسین علیہ السلام کہ ہم سن کے عادی ہو چکے ہیں، گریہ ہمیں نہیں آتا، رونا نہیں آتا، وہ کرنا فقط نام حسین علیہ السلام کا۔ اور پھر مولا کا فرمان بھی ہے کہ اے شیعو، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو یا ٹھنڈا پانی دیکھو تو فاذکرونی، مجھے یاد کرنا، مجھ حسین کو یاد کرنا۔ اور آداب پانی پینے کے آداب میں سے بھی یہی ہے کہ جب بھی انسان پانی کو دیکھے، جب بھی انسان ٹھنڈے پانی کو پیے، بعد از پانی پینے کے یہ پڑھے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ پر سلام ہو، اے پیاسے حسین آپ پر سلام ہو، اے مظلوم حسین آپ پر سلام ہو۔ عزادارو، خود امام سجاد علیہ السلام متعدد مواقع پر یہ بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام سجاد مدینے میں نکلے تو دیکھا ایک شخص جانور ذبح کر رہا ہے، تو مولا نے فرمایا، اے عبد خدا، اے بندہ خدا، کیا تو نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا، مولا میں شریعت کا اتنا پابند تو نہیں ہوں، میں احکام کو اتنا بجا تو نہیں لاتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ شریعت نے کہا ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کرو تو اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لو۔ اسے پانی پلا لو۔ عزادارو، اسی ٹائم پہ مولا نے کربلا کی طرف رخ کیا اور کربلا کی طرف رخ کر کے کہا، اے میرے بابا، سلام ہوئے تشنہ دہن، سلام ہوئے پیاسے کہ جسے شہید کر دیا گیا اور پانی بھی نہیں دیا گیا، جبکہ یہ پانی حیوانات پی رہے تھے، جبکہ یہ پانی کافر و مشرک پی رہے تھے، جبکہ یہ پانی منافقین پی رہے تھے۔ اجرکم عند اللہ۔ عزادارو، اس قدر مظالم ڈھائے گئے، اس قدر مظالم ڈھائے گئے۔ عزادارو، روایات میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور جو بھی سرمایہ تھا وہ سب کچھ راہ خدا میں دے دیا۔ آخر میں دو طرح سے روایات آئی ہے کہ ایک مرتبہ دو طرح روایات میں بیان ہوا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جنگ میں چلے گئے تھے اور درمیان جنگ واپس آ گئے، اور ایک میں یہ بیان ہوا ہے کہ امام حسین جنگ میں جانے سے پہلے خیموں کے اندر آئے اور خیموں میں آ کے رباب سے پوچھا، رباب میرے بیٹے علی اصغر کا کیا حال ہے، میرے شیر خوار کا کیا حال ہے؟ رباب نے کہا، مولا یہ تڑپ رہا ہے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، پہلے تو زبان بھی باہر نکالتا تھا، اب تو زبان بھی باہر نہیں نکالتا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ عزادارو، مولا نے فرمایا رباب مجھے دے دو، میرے شیر خوار کو مجھے دے دو، میرے لب جگر کو مجھے دے دو۔ رباب نے کہا، مولا اسے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا، میرے علی اصغر کی پیاس بجھانی ہے۔ رباب نے نہیں پوچھا کہ کس طرح پیاس بجھائیں گے، مولا کہ پانی تو موجود ہی نہیں، پانی پہ تو پیرا دے رکھا ہے۔ بس عزادارو، مولا لے کر چلے، علی اصغر کو لے کر روانہ ہوئے۔ رباب خیمے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی، ستون خیمہ کو پکڑ کر بیٹھی۔ بس مولا کربلا کی طرف، میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے اور آ کر اشقیاء کے درمیان کھڑے ہو کر کہا کہ ایک قوم اشقیاء، اگر تمہیں جنگ ہے تو مجھ سے ہے، اگر تمہیں اعلان ہے تو مجھ سے ہے۔ یہ بچہ پیاسا ہے، یہ شیر خوار ہے، یہ بچہ ہی اچھے ماں کا،
اللہ پانی پلا لو. جیسے ہی یہ سننا تھا کہ قوم اشقیا میں ایک کھلبلی مچی تو ایک نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جانور بھی پانی پی رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ حیوانات بھی پانی پی رہے ہیں, کفار بھی پانی پی رہے ہیں, اور اس بچے کو پانی نہ دیا جائے, بس اسے پانی دینا چاہیے. جیسے ہی عمر سعد نعیم نے یہ دیکھا کہ قوم میں کھلبلی مچ گئی ہے, فوراً سے حرملا کی طرف گیا. اجرکم ربکم, اولاد کا رب تمہیں نہ دکھائے. اے اولاد امام حسین پر رونے والوں, اولاد کا درد بہت بڑا ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. بولا ہے بس ازادارو, یہ ملعین عمر سعد گیا حرملا کے پاس اور حرملا کو کہا کہ حرملا آج تیری مہارت کا ٹائم آ گیا ہے, تم ماہر تیر انداز ہے, آج اپنی مہارت دکھا. بس حرملا نے یہ سنا تو حرملا نے کہا کیا حسین کے لیے کوئی تازہ دم فوج آ گئی ہے, کیا حسین کے ساتھ جنگ کا آخری وقت قریب آیا ہے؟ تو لعین کہنے لگا نہ حسین کے لیے کوئی تازہ دم فوج آئی ہے اور نہ حسین کے ساتھ جنگ کا آخری وقت آیا ہے, بلکہ دیکھ ذرا کربلا کے میدان میں دیکھ سفیدی جو نظر آ رہی ہے. بس حرملا نے کربلا کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ایک سفیدی نظر آ رہی ہے. دیکھتے ہی کہنے لگا لعین یہ تو بچہ ہے, یہ تو چھوٹا بچہ ہے, کیا تو چاہتا ہے کہ میں اسے باطل چلاؤں؟ لعین نے کہا ہاں, کیونکہ اس نے کھلبلی مچا دی ہے, اگر اسے تو نے شہید نہ کیا تو قریب ہے کہ قوم اشقیا میں کھلبلی مچ جائے اور ہم جنگ کو ہار جائیں. بس حرملا نے کمان اٹھایا اور داغا تیر کو, عزیزان جب داغا تو اٹھا نہ پایا, حملہ نہ کر پایا, بلکہ فوراً سے کمان کو زمین پر رکھ دیا. عمر سعد نعیم نے کہا اے حرملا تجھے کیا ہوا, کیوں نہ حملہ کر پایا؟ تو کہنے لگا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تجھے نظر نہیں آ رہا. جب بھی میں کمان کو اٹھاتا ہوں تو پشتے خیمہ سے ایک خاتون نظر آ رہی ہے, تو گویا مجھے کہہ رہی ہو اے حرملا تیرا تیر بڑا ہے, یہ میرا بچہ چھوٹا ہے, میرا بچہ چھوٹا ہے, میرا بچہ پیاسا ہے, حرملا اس پر تیر نہ چلانا. اس لعین نے عمر سعد نے حرملا کو کہا اے حرملا احساساتی نہ بن, جذباتی نہ بن, بلکہ فوراً سے قتل کر. بس اس لعین نے دوبارہ اٹھایا اور اٹھا کر حملہ کیا. بس عزادارو یہ تیر جا کر سید الشہداء کے شیر خوار بچے کو لگا. بچے کو لگنا تھا تو روایت میں ہے کہ جو ہی یہ تیر بچے کو لگا, بچہ ایسے تڑپا جیسے مچھلی پانی سے باہر آ کے تڑپتی ہے. عزادارو آپ نے دیکھا ہے نا مچھلی کو پانی سے کیسے تڑپتی ہے جب باہر نکلتی ہے. شروع میں جب پانی سے باہر نکلتی ہے تو مچھلی اپنے آپ کو اوپر سے نیچے پٹکتی ہے, لیکن جب آہستہ آہستہ اس کی طاقت کم ہوتی ہے تو اٹھ کے پٹکنا کم کر دیتی ہے, بلکہ اپنی دھم ہلاتی ہے اور اپنے سر کو ہلاتی ہے. لیکن جو ہی طاقت مزید کم ہوتی ہے تو اس کو دھم ہلانا بھی ختم ہو جاتا ہے, بلکہ وہ فقط اپنے سر کو ہلاتی ہے. عزادارو جب طاقت اور کم ہو جاتی ہے تو وہ سر ہلانا بھی ختم کر دیتی ہے اور فقط زبان باہر نکالتی ہے, اور اس کے بعد جب مکمل طاقت ختم ہو جائے تو وہ زبان نکلنا بھی بند ہو جاتا ہے اور مر جاتی ہے. عزادارو راوی لکھتا ہے کہ یہی حال اس شیر خوار بچے کا تھا.
اجرکم ربکم ہزاروں خدا اجر دے تمہیں ہزاروں حسین پر رونے والوں خدا اجر دے تمہیں بس ہزاروں بچے کا بھی یہی حال تھا بچہ بھی ماں کے گود میں تڑپنے لگا حسین نے دیکھا تو اوپر آسمان کی طرف سر کیا اور کہا کہ پروردگار قبول کرنا میری اس خدمت کو پروردگار اس حسین کو صبر دے بس ہزاروں حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اس بچے کی میت کو اس بچے کے جنازے کو خیمے کی طرف لے کر چلے لیکن خیال کو بدل دیا کیوں مولا کیوں خیال کو بدل دیا تو مولا فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس بچے کو لے کے خیمے میں گیا تو رباب مر جائے گی اجرکم ربکم رباب مر جائے گی بس عزاداروں امام حسین نے اسی میدان میں ایک چھوٹی سی قبر کھودی بچے کو وہی دفن کر دیا اور سوئے خیمہ روانہ ہو گئے جب روانہ ہو کر خیمے میں پہنچے تو رباب نے دیکھا کہ بچہ دست اطہر حسین پر موجود نہیں ہے بس عزاداروں جواب نہیں پوچھا سوال نہیں کیا کہ حسین بچہ کہاں ہے جاتے وقت تو آپ بچہ لے کر گئے تھے بچہ کہاں ہے بچہ آپ کے ساتھ نہیں آیا بس عزاداروں جا کر دھوپ میں بیٹھ گئی رباب امام حسین آئے رباب سے پوچھا رباب دھوپ میں کیوں بیٹھی ہو خیمے میں چلو رباب نے کہا آئے اب میرے علی اصغر کے بعد کیسے رباب یہ ماں اب فضا میں بیٹھے سائے میں بیٹھے اللهم إني أسألك يا محمد جو پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں ان کی صحت و سلامتی عطا فرما خصوصاً بانی مجلس کی صحت ہے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرما جو بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں خصوصاً شہداء اسلام ان سب کی مغفرت فرما پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مسافرین ہیں انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے مقام تک پہنچا دے پروردگار مجالس اعضاء جہاں جہاں بھی منعقد ہو رہی ہیں پروردگار اس کی حفاظت فرما شیعیان اہل بیت علیہ السلام جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما پروردگار ہم جو یہاں موجود ہیں عزائے حسینی منعقد کیے ہوئے ہیں پروردگار یہ مومنین کی جو بھی شرعی حاجات ہیں ان کے حاجات کی برابری فرما بانی مجلس کی جو بھی شرعی حاجات ہیں ان کی حاجات کی برابری فرما ہمارے جوانوں کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہماری خواتین کو عفت و پاک دامنی عطا فرما ہمیں سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کے افکار و تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما مجاہدین اسلام جہاں جہاں بھی لڑ رہے ہیں خصوصاً یمن عراق شام فلسطین سوریہ انہیں فتح و نصرت و کامیابی عطا فرما دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ آل سعود و اسرائیل ان کے حوالیوں کو نیست و نابود فرما علماء کرام مراجع حکام خصوصاً رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا جل ظہور فرما ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع
المستقيم علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى أولاد المعصومين عليه السلام من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة والتقليد. محترم سامعین، ایک آیت کے بعد مجھے سر خطیر لب کشائی کرنا انتہائی جسارت ہے، لیکن الامر فوق العدد کے واسطے میں آسور ہو چکا ہوں. اس میں ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے گرے حسین پہ حاضری دینے کے لیے، اپنے لڑکیوں کو درست کرنے کے لیے. یہاں میرے استاد معظم یہاں تشریف فرما ہے، ان کے سامنے لب کشائی کرنا انتہائی جسارت ہے، لیکن الامر فوق العدد کے واسطے چند کلمہ آپ کے سماعتوں کا نظر کروں گا. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے رحمت دو جہان سردار انبیاء وجہ تخلیق کائنات کی زبان مدحر سے نکلی ہوئی جملے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پیغمبر اکرم رسول معظم حبیب کبریا یاسین و طٰہٰ مزمل و مدثر سیدۃ العالمین کی عصمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. سامعین محترم، ہر گھر میں تلاوت ہوگی نا سورہ حدیث کے ساتھ، اور کیا فرماتے ہیں لحم کا لحمی و دم کا دمی یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم انا حرف لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن عاداہم و محب لمن احبہم انہم منی وانا منہم. سامعین محترم، وقت بہت آیا، پورا حدیث کا خلاصہ لفظ لفظ تک بولے گا، سمو بری پورا حدیث کا خلاصہ کیا فرماتا ہے انہم منی وانا منہم، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے ہوں. سامعین محترم، آپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت رکھتے تھے، اتنی محبت رکھتے تھے، جب آپ کہیں سفر میں چلے جاتے تو سب سے پہلے خاتون جنت کی جانت فرماتے تھے، اور کسی سفر سے واپس ہوتا تو بھی سب سے پہلے خاتون جنت کی جانت فرماتے تھے. بعض روایت میں آیا ہے آپ دن میں اکثر اوقات خاتون جنت کے گھر کے دروازے پر جا کر آیے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے، تاکہ دنیا والے سیدۃ العالمین کی عظمت کو پہچان سکے. سامعین محترم، سیدے کے ولادت سے پہلے، سیدے کی ولادت سے پہلے لوگ نعوذ باللہ پیغمبر اکرم کو بے اولاد ہونے کا، افطر ہونے کا تانا دیتے تھے، لیکن سیدے کے ولادت کے بعد تمام منکرین اسلام، تمام منکرین پیغمبر کے زبان پر تالا لگ گیا، اور خدا نے وحی کے ذریعے پیغمبر کو یہ خوشخبری دی جو کہ کوثر کے صورت میں آج بھی اعلان فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے پیغمبر، میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے، بس تم اپنے پروردگار کا شکر ادا کر، بے شک تیرے دشمن بے اولاد اور افطر دے گا. سامعین محترم، پروردگار عالم نے خواتین کو 3 درجوں سے نوازا ہے. سب سے پہلے عورت اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو اسے بیٹی کی درجہ ملتا ہے. بیٹی کی عصمت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. ارے میں قربان جاؤں اس بیٹی کی عصمت پر، آپ اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئی ہے جو کہ خود رحمت للعالمین ہے. سامعین محترم، زبان اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئی ہے جو کہ خود رحمت للعالمین. عورت کی دوسری درجہ، جب عورت اپنے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں منتقل ہوتی ہے تو اسے بیوی کی درجہ ملتا ہے. بیوی کی عصمت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیوی اپنے شوہر کی اعلیٰ ایمان کا وارث ہوتی ہے. بیوی اپنے شوہر کا اعلیٰ ایمان کا وارث ہوتی ہے. ارے میں قربان جاؤں اس بیوی کی عصمت پر، آپ اس
شوہر کی ادا ایمان کا وارث ہے جو کہ وہ کل ایمان ہونے کا مشرف ہے. سامنے محترم، عورت کی کس کی رجا؟ جب عورت اپنے اولاد کو جنم دیتی ہے تو اسے ماں کی درجہ ملتا ہے. ماں کی عصمت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اولاد کی جنات. کسی بیٹی کی تعارف کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی بیٹی ہے. اگر کسی بیوی کی تعارف کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی بیوی ہے. البتہ اولاد کی تعارف ماں کے ذریعے کم کروایا جاتا ہے. اکثر یہی کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا بیٹا ہے. لیکن حدیث قصہ میں دنیا کے دستور اور رواجوں کو خوش کرتے ہوئے خوش کرتے ہوئے باپ کی تعارف بیٹی کے ذریعے، شوہر کی تعارف بیوی کے ذریعے، اولاد کی تعارف ماں کے ذریعے کروا کر دنیا والوں کو سمجھایا ہے کہ فاطمہ کسی معمولی کنیز کا نام نہیں ہے. اسی لیے تو رسول اللہ فرماتا ہے الفاطمہ ام ابیہا، یہ فاطمہ جو ہے اپنے باپ کی ماں ہے. اور ماں کس ماں کے لیے آپ غسل دینے کے لیے آئے ہیں؟ کن شہداؤں کا غسل دیں؟ سامنے محترم حضرات سید الشہداء، کن شہداؤں کا اس ماں کے لیے ہم غسل دے رہے تھے. مولا حسین کا آپ خود مولا حسین کے لیے غسل دینے کے لیے آئے ہیں جس کا غسل آج جوان علی اکبر کا. کون سا جوان؟ اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے. اکبر جلال جذبہ پیغمبر کا نام ہے. اکبر ورود مہر منور کا نام ہے. اکبر حسینیت کی ضرورت کا نام ہے. حضرت علی کو پوش بشر کے سکون سے اسلام سرخرو ہوا اکبر کے نور سے. حضرات سید الشہداء علی اکبر کو جنگ کی اجازت مل گئی. مولا حسین نے اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کرایا. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا، میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا. پیچھے پیچھے مولا حسین بھی چلے. ارے مولا حسین کے قدموں کی آہٹ کی آواز علی اکبر نے سنا. مڑ کر کچھ پیچھے دیکھا تو بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. اکبر رک کر کہتے ہیں بابا جان ابھی تو آپ نے مجھے اجازت دی تھی ہے جوانوں. علی اکبر کے نقش قدم پر آپ کو چلنے کی توفیق عنایت فرما. جس کے فرصت دینے کے لیے آیا ہے مولا حسین کے کڑیل جوان کو مولا حسین کے فرصت مولا حسین کے لیے فرصت دینے کے لیے آیا. ارے میدان جنگ میں داخل پیچھے پیچھے مولا حسین بھی چلے. ارے مولا حسین کے قدموں کے آہٹ کی آواز علی اکبر نے سنا. مڑ کر پیچھے دیکھا تو بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. اکبر رک کر کہتے ہیں بابا جان ابھی تو آپ نے مجھے اجازت دی تھی، اب کیوں پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے؟ مولا کہتے ہیں حضرات سید الشہداء اے کاش علی اکبر، اے کاش علی اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا میں تجھ سے پوچھتا. اگر کوئی جوان بیٹا مرنے جا رہا ہو تو بوڑھے باپ کے قریبے پر کیا گزرتی ہے؟ اگر پروردگار میری دعا ہے کسی باپ کو جوان بیٹے کی مصیبت نہ دینا، کسی ماں کو جوان بیٹے کی لاش پہ نہ رولانا. اکبر کہتے ہیں بابا جان آپ کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا. مولا کہتے ہیں نہیں علی اکبر تو ضرور جانا، مگر ایک کام کرتے ہوئے جانا میرے لخت جگر. تم مڑ مڑ کر اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے جانا، کیونکہ تم میرے نانا رسول خدا کی شریف ہو. جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تیرے چہرے کو دیکھ کر مجھے سکون ملتی ہے بیٹا.
سید الشہداء علی اکبر میدان جنگ میں داخل ہوا. علی اکبر میدان جنگ میں داخل ہوا. علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی. ارے علی اکبر نے ایسی جنگ کی جیسے دادا علی کیا کرتے تھے. جنگ کرتے کرتے حسین کے لخت جگر ظالم میں گرا. ارے کسی ظالم کا نظام علی اکبر کے سینے پہ لگا. ارے علی اکبر سے سنبھالا نہ گیا. علی اکبر زمین سے زمین پر آیا. زمین پر آتے ہی ایک ہی صدا دی, السلام علیکم یا بتا بابا جان. علی اکبر کی آخری سلام قبول کیجئے. حضرات سید الشہداء اکبر کہتے بابا جان علی اکبر کی آخری سلام قبول کیجئے. ارے ادھر سے حسین چلے. ارے حسین سے چلا نہ گیا. کبھی دائیں طرف جاتے تھے کبھی بائیں طرف جاتے تھے. یہ کہتے ہوئے آئین علی اکبر آئین علی اکبر کہاں ہو میرے لخت جگر. اپنے بابا کو آواز دینا. اکبری باسط کروں گربو بلائی پینسی تیزی کا تلاوت پہنو. مکو تھا سکت بولا ذرجو سے حسین حالت ہے. ارے کھلی پھولے پونا بوسو بھی نشت نو پہنو. پالنے والا رب کریم تجھے واسطہ ہے مولا حسین. مولا حسین کا جتنے بھی مومن مومنات یہاں تشریف فرما ہے. ظاہر ہے ہر کوئی شریف اپنی حاجت لے آئے ہیں. پروردگار سب کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار ہمارے آخری ہجرت کے ظہور میں تاجر نازما ماتا حسین. آئے زندانوں سے سو گئے شاید سکینہ گئے ہے سسکیاں اب صدا رونے کی آتی نہیں. آئے زندانوں سے سو گئے شاید سکینہ کہاں بابا
سکینہ گئی ہے سسکیہ کم سنی میں نہ اٹھا سر سے پدر کا سایہ کم سنی میں نہ اٹھا سر سے پدر کا سایہ ستم یہ آیا خطا کے دل خطا کے دل بنی آئے تماشے کھائے گئی شاید سکینہ گئی ہے سسکیہ اب کہاں بابا اب کہاں بابا جو سینے میں سنانے آئے گئی شاید سکینہ گئی ہے سسکیہ السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب النصر والزمان الأمان الأمان من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا قاضي الحمد والطغيان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجر الله تعالى فرجا وسخط الله تعالى مخرجا ونورا وجعلنا من عباده وأنصاره. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله